بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عشرہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں آپ کے سامنے تقریباً آ چکے ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل سے واقف بھی ہیں۔ یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ایک روزے کا ثواب 1 سال نفل روزے کے برابر ہے، اور اس کی رات کی عبادت کا ثواب شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دن کی بھی بڑی فضیلت ہے اور رات کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن آنے والا جو دن عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا، اس سلسلے میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہمارے لیے وہی دن ہے جو سعودی میں عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی گویا کہ ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہے اور سعودی میں 9 ذی الحجہ ہے، تو روزہ ہم 8 ذی الحجہ کو رکھیں یا 9 ذی الحجہ کو رکھیں؟ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو ہمیں روزہ عرفہ کے دن کا رکھنا ہے وہ ہم کو اپنے یہاں کا مطلع اور اپنے یہاں چاند کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے رکھنا ہے۔ جس دن ہمارے یہاں 9 تاریخ ہوگی چاند کی، 9 ذی الحجہ، اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور سعودی عربیہ کی تاریخ کا اعتبار کریں، وہاں ایک دن آگے چلتا ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ یہاں جو ہوگی وہ اتوار کو ہوگی۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو ہمیں اتوار کو رکھنا ہے۔ اور عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ جب 1 سال پہلے، 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی پکڑ اور کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ نماز، صدقہ، خیرات وغیرہ کے ذریعے سے، نفلی عبادات کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ جو کہا گیا 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے گناہ صغیرہ مراد ہے، بڑے بڑے گناہ مراد نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ ضابطے کے پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے بڑے گناہوں سے تب اللہ بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی اعمال کی برکت سے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کسی کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے تو اس کا کیا کہنا، یہ اس کی عطا اور بخشش ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ لیکن قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ ان جیسے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان جیسے روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ صغیرہ معاف فرماتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں جو روزہ رکھا جائے گا وہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں عرفہ کا دن جو کہلائے گا وہ 9 ذی الحجہ کا ہوگا، اور سعودی میں جو عرفہ کا دن ہوگا وہ ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ کہلائے گا۔ 8 ذی الحجہ کے روزے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے یہاں جو عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا وہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا